السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، ربنا تقبل منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 37 پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور جب، وَإِذْ تَقُولُ آپ کہہ رہے تھے، للذی اس شخص سے جو انعم اللہ اللہ نے انعام کیا تھا علیہ اس کے اوپر۔ ابھی ہم تفسیر میں دیکھیں گے کہ کس انعام کی بات ہو رہی ہے اور کس چیز کی بات ہو رہی ہے، تو پہلے ورڈ میننگز کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ تَقُولُ اور جب آپ کہہ رہے تھے، للذی اس شخص سے انعم اللہ کہ اللہ نے انعام کیا تھا علیہ جس پر، وَأَنْعَمْتَ و اور انعم انعام، تا تم نے اور تم نے انعام کیا تھا، یعنی تم نے احسان کیا تھا علیہ اس پر۔ کیا کہا تھا کہ امسک امسک کہ روکے رکھو، علیہ کا اعلیٰ اوپر کا آپ کے، یعنی اپنے اوپر اس کو روکے رکھو، زوجہ کا اپنی بیوی کو، واتقی واتقی اتقا متقی ڈر جاؤ اور ڈر جاؤ، واتق اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، وتخفی اور آپ چھپائے ہوئے تھے، خفیہ خفی چھپانا، تا تم، اور وتخفی اور آپ چھپائے ہوئے تھے، فی نفسی کا فی میں نفس نفس میں دل میں کا اپنے، مَاللَّهُ ماں جس کو اللہ تعالی مبدی ہی کہ ظاہر کرنے والا تھا جس کو، وَتَخْشَ النَّاسَ واہ اور تا تم، خشیہ ڈرنا، الناس لوگوں سے، اور آپ اللہ اور آپ لوگوں سے، وَتَخْشَ النَّاسَ اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، واللہ اور اللہ تعالیٰ احق زیادہ حقدار ہے، سپرلیٹو ڈگری آ گئی نا، ان یہ کہ تخشاہو تا تم خشیت ڈرنا، ہو اس سے، کہ اللہ تعالیٰ سے، واللہ احق ام تخشاہو کا مطلب ہوا کہ اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے۔ فلما پس جب، قضیہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ پورا ہو گیا، معاملہ پورا ہو گیا، تو جب پورا ہو چکا، زید منہا اس سے، وطرن اپنی غرض، وطرن اپنی غرض بھی، اور جو کام شروع کیا تھا وہ کام ختم ہو جائے، زوجنا کہا، زوج زوجیت، نکاح نہ ہم نے کا آپ کا، اور ہاں ان کے ساتھ اس کے ساتھ، تو زوجنا کہا تو کیا مطلب ہو گیا، ہم نے آپ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا آپ سے، یعنی لکئی لی تاکہ، لکئی ایسے ہی آتا ہے، لکئی یعنی تاکہ، لَيَكُونَ لا نہیں، یکونا ہو، علی المؤمنین علی اوپر، مومنین مومنوں کے اوپر، حرجن تنوین کا مطلب کوئی، اور حرج یہاں پر تنگی، کوئی تنگی نہ ہو، فی ازواجی بیویوں کے بارے میں، ادعیائہم، ادعیا دیکھیے نکلا ہے دعا پکارنا، اور دعا پکارتے ہیں، منہ سے پکارتے ہیں، تو ادعیائہم، اب یعنی ان کے، ہم کی ضمیر لوگوں کی بات ہو گئی کہ ان کا پکارنا، ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی، یہاں پر مطلب ہو رہا ہے کہ ادعیائہم کا مطلب ہو گیا یعنی ان کے منہ بولے بیٹوں کی، اذا جب، قدو واو الف جمع، قدو کہ جب پوری ہو چکے ہیں، یعنی معاملہ ختم ہو جائے، پورا ہو جائے، منہن ان سے، وطرن غرض، وکان امر اللہ مفعولا اور وکانا اور ہمیشہ سے ہے، امر اللہ اللہ کا حکم،
मफ़ऊला पूरा किया हुआ, मफ़ऊला पूरा किया हुआ। हम आयत नंबर 37 को भी देख लेते हैं, मगर पहले हम इस 38 को भी मुकम्मल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी तफसीर देखते हैं कि हज़रत ज़ैद कौन थे और किन से निकाह हुआ था और फिर क्या किन से तलाक हुई और फिर क्या हुआ। तो आयत नंबर 38 भी देख लेते हैं। माँ नहीं काना है अलन नबी ऊपर नबी के मिन हरजिन कोई हरज फीमा इसमें जो फरदा फर्ज कर दिया अल्लाह फरदल्लाहु अल्लाह ने फ़र्ज कर दिया लहू उसके लिए सुन्नतल्लाही अल्लाह की सुन्नत फिल्लज़ीना फ़ी में अल्लज़ीना उन लोगों के बारे में जो खलो के जो गुजर चुके मिन कब्ल इससे पहले वकान अमरुल्लाहि क़दरम क़दरम मक़दूरा और हमेशा से है अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो क़दरम मक़दूरा क़दर क़दर का मतलब क्या होता है कि अंदाजे के मुताबिक मकदूरा मकदूर किया हुआ यानी कि तकदीर से भी बना है मकदूर तय हुआ हुआ तय किया हुआ। अल्लज़ीन युबल्लिगूना अल्लज़ीन वो लोग जो युबल्लिगूना बलागत बालिग बलूग बालाम गैन पहुंचाना पहुंचाते हैं वो लोग जो पहुंचाते हैं रिसालातिल्लाही रिसालत रिसालत किसे कहते हैं पैगाम को इरसाल रसूल रसूल पहुंचाने वाला पैगाम पैगाम्बर तो रिसालातिल्लाही अल्लाह का अल्लाह के नीचे कसरा अल्लाह की तो अल्लाह ताला के पैगामात को जो पहुंचाते हैं जो लोग वयख्शौनहु वा और या वो खशियत डरते हैं हु उससे वला और नहीं यख्शौना वला और नहीं यख्शौना वो डरते हैं अहदन इल्लल्लाह अहदन किसी एक से इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह ताला के वकफ़ा बिल्लाही हसीबा और काफ़ी है अल्लाह ताला हिसाब लेने के लिए। आयत नंबर 37 में से अभी जो हमने शुरू की है अपनी क्लास तो उसको हम देखते हैं कि उसके पीछे क्या शान नुज़ूल है उसका और क्या बताया जा रहा है। तो 37 38 को हम देख लेते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जैसे यानी जो वइस्तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता आप यानी कि क्या किस इनाम की बात हो रही है किसके ऊपर बात हो रही है। तो इससे मुराद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उन पर अल्लाह ताला का एहसान क्या था वो तो ये था कि उन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचाया और इस्लाम लाने की तौफीक दी उन्हें। यहाँ तक कि ये उन चार खुश नसीब नसीब सहाबा कराम में से हैं जो सबसे पहले इस्लाम लाए थे। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन पर एहसान की तफसील ये है कि ये 8 साल की उम्र में अपनी वालदा के साथ अपने ननियाल में गए थे। When he was 8 years old तो आप अपनी वालदा के साथ अपने वालिदा के रिश्तेदारों की तरफ गए ननियाल की तरफ गए थे। तो वहाँ कोई कबीला था कैन कि उनके लोगों ने हमला करके उन्हें गुलाम बना लिया। किसने? कबीला कैन ने इस सफ़र के दौरान उनको अपना गुलाम बना लिया हमला कर दिया था। फिर क्या हुआ एक बाज़ार था वहाँ पे बाज़ार लगता था अकास के मेले में वहाँ कोई मेला था अकास का बड़ा मशहूर था। तो वहाँ के मेले में जाकर और हज़रत हकीम बिन हज़ाम के हाथ बेच दिया। उन्होंने ये ग़ुलाम अपनी फुप्पी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया। तो उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह हुआ तो हज़रत खदीजा ने उन्हें आपकी खिदमत में पेश कर दिया। देखिए कितनी कहाँ से कहाँ की बात हो रही है कि वो 8 साल की उम्र में अपनी वालिदा के साथ अपनी वालिदा के रिश्तेदारों में मिलने जा रहे थे कि कबीला कैन के लोगों ने हमला करके उनको गुलाम बना लिया और अकास के मेले में बाज़ार में उनको किन के हाथ बेच दिया। उनको हज़रत हकीम बिन हज़ाम के हाथ बेच दिया और हज़रत हकीम बिन हज़ाम ने उनको उन्हें ये ग़ुलाम जो था अपनी फुप्पी
تو آپ کی پھپھی ہوتی تھی حضرت خدیجہ، تو ان کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دے دیا، اور آپ حضرت خدیجہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے وہ حضرت زید بن حارثہ کو اپنے شوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دے دیا، یعنی ان کو گفٹ کر دیا حضرت زید بن حارثہ کو۔ تو حضرت خدیجہ نے جب انہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا، جب یعنی اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی، کچھ عرصے کے بعد ان کے والد اور چچا کو معلوم ہوا کہ ان کا بچہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ کنہیں پتہ چلا؟ جب حضرت زید بن حارثہ کے گھر والے جو تھے، انہیں جب پتہ چلا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ، ان کے والد اور چچا کو جب معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا مکہ مکرمہ میں ہے، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ آپ جو معاوضہ چاہیں ہم سے لے لیں اور یہ بچہ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ اگر وہ بچہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں کسی معاوضے کے بغیر ہی اسے آپ کے حوالے کر دوں گا، البتہ اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں زبردستی اسے نہیں بھیج سکتا۔ وہ لوگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور آپ نے انہیں اختیار دیا کہ اگر وہ اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حیرت انگیز جواب دیا، کہنے لگے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ان کے والد اور چچا بڑے حیران ہوئے کہ ان کا بیٹا آزادی پر غلامی کو اور اپنے باپ کو اور چچا پر ایک بالکل غیر شخص کو وہ پریفرنس دے رہے ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس آقا کا جو طرز عمل دیکھا ہے، جو طریقہ کار دیکھا ہے، جو برتاؤ میرے ساتھ دیکھا ہے، اس کے بعد دنیا کے کسی بھی شخص کو میں ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی تک نبوت عطا نہیں ہوئی تھی۔ اس پر ان کے والد اور چچا بھی مطمئن ہو کر چلے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو فوراً آزاد کر دیا اور حرم مکہ میں جا کر قریش کے لوگوں کے سامنے اعلان فرما دیا کہ آج سے میں نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ تو وہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک منٹ یہاں پر ہے، یہ رہا نا کہ حرجن فی ازواجی ادعیائہم کہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بات ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر جا کر قریش کے لوگوں کے سامنے اعلان فرما دیا کہ میں نے انہیں اپنا منہ بولا اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اسی بنا پر لوگ انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے۔ اور اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، تو یہ اس انعام کی بات ہو گئی کہ وَأَنْعَمْتَ، اور آپ نے ان کے اوپر جو انعام کیا تھا کیا کہ ان کو اسیری سے، غلامی سے نکال کے ان کو آزاد کر دیا، اور اس کے بعد ایک اور چیز تھی کہ آپ نے نکاح کر دیا تھا حضرت زینب سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا۔ لیکن حضرت زید کو یہ شکایت رہتی تھی کہ ان کی اہلیہ کے دل سے اپنی خاندانی فوقیت کا احساس مٹا نہیں، یعنی ان کی حضرت زینب کی جو خاندان تھا وہ ان کو وہ کہتے تھے، یعنی کہ وہ سوچتے تھے کہ ان کو اپنی خاندانی فوقیت کا بڑا احساس ہے، تو بعض اوقات وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیز زبانی کا بھی مظاہرہ کرتی ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شکایت اتنی بڑھی کہ انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو بلکہ اپنے پاس رکھو، جو ہم نے پڑھا نا کہ وَتُخْفِي وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، امسک کہ روکے رکھو، اپنے پاس رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طلاق پسند نہیں، اور اللہ رب العزت نے بیوی کے جو حقوق رکھے ہیں انہیں ادا کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ لینے سے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ حضرت زید کسی وقت حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت آپ کو ان سے نکاح کرنا ہوگا۔
تاکہ عرب میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو کوئی معیوب نہ سمجھے، کیونکہ یہ پہلی چیز اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اس رسم کا، اس طریقے کا خاتمہ کرنا اس کو خاتمہ کرنا مقصود تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بڑی آزمائش تھی۔ اول تو یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نکاح آپ نے بڑے اصرار سے کرایا تھا، دوسرے ان کے طلاق دینے کے بعد ان سے آپ کا نکاح ہونے سے جو اپوننٹس ہیں، مخالفین، ان کو باتیں بنانے کا موقع ملے گا کہ انہوں نے اپنی منہ بولی بہو سے نکاح کر لیا۔ لہٰذا جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یعنی جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے طلاق دینے کے بارے میں مشورہ کیا، تو آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی حکم آ جائے گا اس وقت تو میں سر تسلیم خم کرنا ہی ہوگا، لیکن جب تک حتمی فیصلہ حکم نہیں آتا ہے اس وقت تک مجھے حضرت زید کو وہی مشورہ دینا چاہیے جو میاں بیوی کے اختلاف کے موقع پر عام طور سے دیا جاتا ہے کہ طلاق سے حتی الامکان بچو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ چنانچہ آپ نے یہی مشورہ دیا، اور یہ بات ظاہر نہیں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ کسی وقت حضرت زید اپنی اہلیہ کو طلاق دے دیں گے اور پھر وہ آپ کے نکاح میں آئیں گی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینا چاہتا تھا۔ وہ بدیہی ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اذا قضا مبدیہی، اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر اس بات کے بارے میں بتا رہے تھے کہ آپ ان کو رکھیے اور ابھی مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور ان کے حقوق ادا کرتے رہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات کو کھولنا مقصود تھا، تو لہٰذا یہ بات جو ہے وہ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جو وہاں پر جو چلی آ رہی تھی، طریقہ کار چلا آ رہا تھا عرب کے اندر، تو اس چیز کا خاتمہ ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں، آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے، دیکھتے ہیں۔ تو اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ کھول دینا چاہتا تھا۔ صحیح روایات کی روشنی میں اس آیت کی یہی تفسیر یہاں پر ہے۔ چونکہ حضرت زید بن حارثہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا، اس لیے لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارتے تھے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ جب یہ حکم جاری ہوا تو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہنے کی بھی ممانعت ہو گئی۔ چنانچہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کسی مرد کے نسبی باپ نہیں ہیں، یعنی کیونکہ آپ کی زندہ رہنے والی اولاد میں صرف بیٹیاں تھیں، لیکن آپ اللہ رب العزت کے رسول ہونے کی وجہ سے پوری امت کے روحانی باپ ہیں، اور چونکہ آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے جاہلیت کی رسموں کو اپنے عمل سے ختم کرنے کی ذمہ داری آپ ہی پر عائد ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم آگے چلیں گے، آیت نمبر اس کا کافی تفصیل سے اس کی بارے میں ڈسکس کر دیا جا چکا ہے، بتا دیا جا چکا ہے۔ اب ہم آیت نمبر 40، 41 اور 42 بھی چھوٹی سی ہے، 43 تک دیکھ لیتے ہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے ما كان على النبی من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ولیکن اور لیکن رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں،
अल्लाह के रसूल हैं, वह ख़ातमुन नबीयीन और आखिर ज़मा है या ख़ातमुन नबीयीन है। ख़ातम का मतलब ख़त्म से बना है, अन्नबीयीन प्लूरल है। व कान अल्लाहु, और हमेशा से है अल्लाह ताला, बिकुल्लि शैइन, बी साथ कुल्ली हर, शैइन चीज़, अलीमा खूब जानने वाला। क्या मतलब हो गया इसका? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबीयीन हैं, और अल्लाह ताला हमेशा से है, हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो इसकी मैंने अभी बताया आपको तफसीर में। अब यहाँ पर बताया जाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए लोगो, ए लोगो जो ईमान लाए हो, उज़्कुरू की याद करो अल्लाह ताला को, ज़िक्रन कसीरा खूब याद करो, कसरत से याद करो। वसब्बिहू बुकरतम वसीला, और तस्बीह करो बुकरतम, बुकरा सुबह, और वसीला शाम को। हम लोग अपने दुआ में भी जब कुरान पाक का लेसन शुरू करते हैं तो पढ़ते हैं ना, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। हुवल्लज़ी, हुआ अल्लाह ताला की तरफ, हुवल्लज़ी ये ज़मीर है, हुआ वही है, अल्लज़ी वो जिसने, युसल्ली, युसल्ली सलात से बना है, कि वो सलात सलात भेजता है यहाँ पर, यानी कि सलात भेजता है, सलाम भेजता है, अलैकुम तुम पर, व मलाइकतहु, और वो और उसके फरिश्ते भी, लियुखरिजकुम, ली ताकि, या वो खराजा निकालना, कुम तुमको, ताकि वो निकाल लाएं तुम्हें, मिनज़्ज़ुलुमाति मिन से, और ज़ुलुमात अंधेरों में से, तारीकियों में से, इलन नूर नूर की तरफ, वकान और हमेशा से है, बिलमुमिनीन मोमिनों पर, रहीमा हमेशा से अल्लाह अल्लाह ताला मोमिनों के साथ, मोमिनीन के साथ जो है वो निहायत रहम करने वाला है। वो बतानी बात मैं जहन से निकल गया कि हज़रत ज़ैनब का रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप उनकी फूफी की बेटी थी। तो नसब में हज़रत में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आला और अशरफ थी। तो उसकी वजह से भी वो अपनी ज़िल्लत समझी। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से निकाह हो गया तो रोज़ झगड़ा रहता था। तो ज़ैद उनकी आंखों में हक़ीर थे, यानी ज़ैद आकर शिकायत करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाते थे कि अभी अपने पास रखो और अपने हक़ ज़ौजियत अदा करो, और एक दूसरे के हुकूक पामाल मत करो। और हालांकि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह बता चुके थे कि ज़ैद उनको तलाक दे देंगे, और उसके बाद फिर आपने उनके साथ निकाह करना होगा, ताकि वो जो वहाँ पर तरीक़ेकार चला हुआ था अरब के अंदर, कि वो मुंह बोले बेटों के साथ, जो वो उनको बिल्कुल वैसे ही समझते थे कि जैसे कि हकीकी बेटे होते हैं, तो वो वाली बात जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्याल भी था कि उन्होंने चूँकि मेरे हुक्म से ज़ैद के साथ उन्होंने शादी की है, निकाह किया है, कि जो कि बज़ाहिर जो है वो ग़ुलाम हैं, यानी वो गुलाम नहीं होंगे, लेकिन बज़ाहिर तो इसलिए कि वो जो अक्कास के मेले में बाज़ार में जो उनको बेच दिया गया था, तो वो बज़ाहिर तो वो गुलाम है ना। तो निकाह, उनको निकाह कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह और रसूल की इताअत की है आपने, किसने? हज़रत ज़ैनब ने। तो उन्होंने अपने नफ्स के ऊपर उन्होंने जबर किया। तो अगर अगर आपने सोचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि अगर ज़ैद ने अगर तलाक दिया, अगर ज़ैद तलाक देगा, तो मैं उनकी दिलजोई करूँगा और उनके साथ मैं निकाह कर लूँगा, ताकि उनका दिल जो है वो खुश हो जाए। तो ये पीछे जो ना ये वाली बात थी। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास जो आयत है सामने 44 को देख लेते हैं। इसका पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं कि ताहिय्यतुहुम, ताहिय्या दुआ को कहते हैं, हुम उनकी, उनकी दुआ, किनकी? किनकी दुआ? ये उन लोगों की दुआ है कि जो कि अल्लाह ताला को की तस्बीह बयान करते हैं सुबह और शाम, और जिस तरह से मलाइका अम, सलात भेजते हैं, इसी तरीके से वो भी भेजते हैं, यो मोमिनीन हैं। तहिय्यतुहुम यौमा यल्क़ौनहु सलाम। तो उनकी दुआ उस दिन जो है, जब वो मिलेंगे तो क्या होगी? सलाम होगी। वह आदा, और उसने तैयार कर रखा है, लहुम उनके लिए, अजरन करीमा,
عزت والا اجر۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا یقیناً ہم، انا بے شک، انا یقیناً ہم، ارسلنا کا، ارسل بھیجنا، نہ ہم نے، کا آپ کو، ہم نے بھیجا ہے آپ کو، شاہدن شاہد، گواہ یعنی گواہی دینے والا، و مبشروں اور مبشر خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا، و نذیرا نذیرا ڈرنے والا، ڈرانے والا، تو وہ نذیرا، و نذیرا اور ڈرانے والا۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، گواہی دینے والا ہے، آپ گواہی دینے والے ہیں، آپ خوشخبری دینے والے ہیں، اور آپ ڈرانے والے ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وَدَاعِيًا دعوت سے بنائیں، دعوت دینے والے ہیں آپ، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا سراج چراغ، روشن چراغ، منیر منور کرنے والا، روشن کر دینے والا، اور وہ بشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجئے مومنین کو، بے انا کی یقیناً کہ لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرہ، فضلاً فضل ہے، کبیرہ بہت بڑا، ولا تطع الکافرین اور نہیں آپ اطاعت کیجیے کافرینوں کی، کافرین کے، والمنافقین اور منافقین کی، ودا اور آپ پکاریے، ودا ودا اور آپ یعنی اور آپ بے پرواہ، آپ پرواہ مت کیجیے، کیئر مت کیجیے، آزاہم آزا اذیت سے بنا، ہم ان کی اذیت کی، ان کے ستانے کی آپ بالکل بھی پرواہ مت کیجیے، وتوکل اور بھروسہ کیجیے، اللہ اللہ کے اوپر، وکفا اور کافی ہے، باللہ وکیلا اللہ رب العزت کافی ہے کارساز۔ آیت نمبر 49 میں ڈیفرنٹ ٹاپک سے بات ہو رہی ہے، تو ہم 49 کا بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم انہی آیات کو جو ہم نے پڑھی ہے، ہم 48 تک ہم اپنے سبق آج کا رکھتے ہیں، اور انہی کی ہم بات میں انہی آیات کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ تو ہم نے جیسے پڑھا تھا ابھی، تحیتکم یوم یلقونہ سلام، اور اس سے پہلے جو بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مطلب اس کا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں، ان کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو ان میں بھی اللہ کا یہی طریقہ کار جاری تھا کہ ان کو بعض ایسی باتوں کا حکم دیا گیا تھا جو ظاہر میں عام لوگوں کو جو حکمتوں سے غافل جاہل تھے، ناپسند تھے، تو ان انبیاء یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، خدا کا ذکر، اللہ کا ذکر کرو، اور بہت کرو، زبان سے، دل سے، ہر وقت، ہر ساعت، بھلائی برائی معصیت، تمام چیزیں جو ہیں یہ یعنی اطاعت، مصیبت، راحت، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ وہ اللہ تم پر اپنی رحمت اتارتا ہے، تم کو بخشتا ہے، وہ اس کے فرشتے تمہارے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو کفر اور سیئات یعنی برائیوں سے، معصیت سے، تاریکیوں سے نکال کر تم کو نور کی طرف، ایمان کی طرف، معرفت کی طرف، نیک اعمال کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف تم کو لے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کرنے والے ہیں، رحمت بھیجنے والے ہیں، تو جس دن وہ اس کے بارے میں حاضر ہوں گے، جس دن وہ اس کے دربار میں حاضر ہوں گے، کون؟ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دن سلام کہہ کر بلائے گا۔ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا نا، تحیتہم یوم، یوم اس دن کی بات ہو رہی ہے، یلقونہ، تو جس دن وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سلام کہہ کر بلائے گا، یا یہ کہ فرشتے وقت جب جنت میں داخل کرنے لگیں گے تو ان کو سلام کریں گے فرشتے، یعنی اس کا مطلب دونوں طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سلام کریں گے، اور یہ کہ جس وقت انسان جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہایت ہی بزرگ، عالی مرتبہ، پاکیزہ ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اے غیب کی خبر دینے والے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ اپنی امت پر گواہی، تبلیغ، رسالت کی دیں گے۔ یہی چیز جو ہم نماز، ہم اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں،
دعا ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام محمود کا وعدہ کیا ہے وہ دے دیجئے. تو اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری دینے والا جنت و رحمت کی، اور کافروں کو ڈرانے والا دوزخ سے، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے لوگوں کو بلانے والا، سیدھا راستہ وصول کا بتانے والے ہیں. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشخبری اور دوزخ کی بارے میں ان کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ سراج منیرہ ہیں. اور آپ کو ظلمت کدا کسے کہتے ہیں کہ جہاں پر برے کام ہوں اور جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو، لوگ گمے ہوئے ہوں، تو وہاں پر آپ کو روشن چراغ بنایا ہے، وہاں کے لیے روشن چراغ بنایا ہے. یعنی لوگ تمہارے قدم بقدم چلیں اور تم سے نور اور روشنی حاصل کریں. بعض حضرات نے یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے قطعی بشارت دی، ہم کو کیا ملا؟ یعنی آپ کو تو بشارت دی، ہمیں کیا ملا؟ اور آپ کے صدقے میں ہمارے بارے میں کیا حکم ہوا؟ تب یہ اتری تھی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا فضل ہے اور اعلیٰ درجے کا ثواب عظیم ہے. تو اس بشارت رسانی کے بعد پھر اپنے حبیب سے خطاب ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار مکہ یعنی ابو سفیان وغیرہ کو، اور مدینے کے منافق جو ہیں عبداللہ بن ابی وغیرہ، ان کا کہا نہ مانو، ان کی ایذا کی پرواہ نہ کرو، اور ابھی ان کو کچھ مہلت دو، قتل نہ کرو، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارا کافی حافظ ہے، ناصر ہے، ذمہ دار، مددگار ہے. وہ اللہ رب العزت کی مرضی، وہ اس کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا یہاں پر اپنے نبی کو کہ ابھی اس کو قتل مت کرو، یعنی وعدہ نصرت ضرور پورا ہوگا. اب آیت نمبر 49 میں جو ہے وہ طلاق کے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. اب ہم 48 تک ہی یہاں پر ہم اکتفا کریں گے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ جو ہم نے پڑھا، جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہوں، وہ ہم کو بخش دے، ہم کو معاف کر دے، اور ہمیں قرآن پاک کا صحیح علم اور اس کی تفسیر سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.